اچھا میم، یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ کافی آپ نے نا غلط باتیں کی ہیں، اس میں صداقت مجھے نہیں لگ رہا کہ ہے۔ عورت کی جو نیچرلی جو چیزیں اٹریکٹیو ہیں نا، ان کو چھپانا جو ہے نا وہ لازم ہے۔ تو جو بال ہوتے ہیں نا وہ عورت کے نیچرلی اٹریکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے مطلب ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اپوزٹ جینڈر میں، اس لیے ان کو چھپانے کا حکم جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے، اور یہ بولا جا رہا ہے کہ اپنی زینتوں کو چھپائیں اور اپنی زینتوں کو نامحرم کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ایک بات بیچ میں کہی کہ جی وہ اپوزٹ جو جینڈر ہے اس کی وہ اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اس کی زینت کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے؟ اگر آپ عورت کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ دیں گے تو وہ حکم کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ یہ بات اتنی سی مطلب اتنی سادہ سی بات ہے جو سمجھنا معلوم نہیں کہ کیوں مشکل ہو رہا ہے۔ اگر سر سے پاؤں تک سمجھے ایک عورت جو ہے وہ سر سے پاؤں تک بالکل کور ہے، ٹوپی والا برقع پہنا ہوا ہے اس نے، تو وہ والا تو حکم ختم ہو گیا نا۔ وہ حکم اللہ کیوں دے رہا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے؟ یہ نظروں کی حفاظت اس لیے کرنی ہے کہ تمہارے سامنے ٹوپی والی برقع پہن کے ایک خاتون آئے گی تو تم نے اس کے اوپر نظر نہیں اٹھانی، اس کے اوپر نظر اٹھا کر ملے گا کیا؟ نظر کی حفاظت کا پھر کیوں کہا گیا کہ نظر گاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں جی بال بھی سطر میں شامل ہے، یعنی وہ بھی اس کو بھی شرمگاہ بنا دیا ہے۔ سارا کچھ عورت سر سے پاؤں تک جو ہے وہ ڈھانپی جائے گی، وہ پوری کی پوری سطر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حکم کیوں دے رہا ہے مومن مردوں کو؟ کس سے؟ یعنی مردوں سے ان کو غض بصر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے مردوں کو نہیں دیکھنا۔ پھر تو معاشرے میں صرف مرد ہی گھومیں گے نا۔ ذرا امیجن کریں کہ کس طرح کا وہ زاویہ آپ بنائیں گے کہ ایک معاشرے میں آپ کے سامنے ایک خاتون آتی ہے جسے سر سے پاؤں تک بالکل ایک وہ کیا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں نظر آ رہی، تو کس چیز پہ نظر گاڑی جائے گی؟ خد و خال کا جائزہ کدھر لیا جائے گا جب سطر جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہے؟ حکم یہ آ گیا، باریک نہیں ہے، حکم یہ آ گیا۔ یہ دو حکم تو ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ تو آپ لوگ کچھ مان نہیں رہے ہو نہ۔ آپ کہہ رہے ہو جی وہ یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، عورت سر سے پاؤں تک جو وہ ڈھپی ہوئی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا مومن مردوں آپ لوگوں نے اپنی نظر جو ہے نا وہ پست رکھنا ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ ما ظاہر منہا کے تحت وہ میک اپ کر کے چہرہ بھی کھولے گی، اس کے بال بھی سطر نہیں ہے، اگر اس نے جو زبائی شرائش نہیں کی ہوئی ہے بالوں کے اوپر یا گلے پہ وہ بال بھی کھولے گی۔ تو آپ لوگوں نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی، کیونکہ یہ زینت نہیں ہے، یہ میں پچھلے وائس نوٹ میں بیان کر چکی ہوں، بال زینت میں شامل نہیں ہے، نہ وہ سطر میں شامل ہے۔ آپ اس کی عربی لغت اٹھائیں، سطر زینت کا جو ورڈ ہے اس کی آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے کیا کی گئی ہے۔ وہ چیزیں جس سے ہم خود ذبائح شرائش کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو آپ خلقی حسن کو اور زینت کو مکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں سطر، ہر وہ چیز اس سطر کا اطلاق اس پہ ہوگا جو شرمگاہیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو مثال دے چکی پہلے۔ اب جو آپ نے بولا کہ جی وہ اٹریکشن ہے، وہ آپ کے لیے اٹریکشن ہے نا۔ وہ اگر آپ کے لیے اٹریکشن ہے اس کا سر جو ہے یا اس کا چہرہ جو ہے، تو آپ نے اپنی نظر کو پست رکھنا ہے۔ اس کے حوالے سے میں پہلے ہی حدیث پیش کر چکی ہوئی ہوں کہ نبی کے سے جو خاتون جو ہے وہ پوچھنے کے لیے ہیں، تو وہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا منہ انہوں نے 3 بار بوڑا، انہوں نے عورت کو نہیں کہا کہ بی بی تم پردہ کر کے آؤ۔ جو جنگیں لڑ رہی ہیں خواتین، جو کھیتوں میں جا رہی ہیں، وہ برقعے پہن کے ٹوپی والے جا رہی ہیں، جو کھیتی باڑی کر رہی ہیں، جو گھٹے اٹھا کے سر پہ لے کر آ رہی ہیں، وہ کیا وہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر وہاں پر چلتی ہیں اور وہ ٹھیڈے کھا کے گرتی پھرتی رہی ہوں گی؟ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ نہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں اور بال سطر میں شامل نہیں۔ جو چیز سطر میں ہے وہ مرد کا بھی بیان کر دیا گیا، حفظ فروج میں عورت کا بھی بیان کر دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کو اطمینان بخش جواب دے سکی ہوں، پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، آپ نے جو کہا ہے کہ عورت کے بال بھی سطر ہیں، اس سطر کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہوگا جو شرمگاہ ہے۔ بال جو ہیں وہ شرمگاہ نہیں ہے، اور بال جو ہیں وہ زینت ہیں۔ یہ کہیں پر بھی آپ اس کے آپ دیکھ لیجئے، زینت کا جو آپ عربی، اگر آپ کو اتفاق ہو عربی لغت پڑھنے کا، تو اس میں جو زینت کی جو بیان کی گئی ہے ڈیفینیشن، وہ یہ کہ ہر وہ چیز جس سے عورت خود کو بناتی سنوارتی ہے۔ زینت کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ زینت کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ بال یا کوئی بھی جسم کا کوئی اعضاء ہو یا حسن و جمال کو زینت کے ساتھ جو ہے مکس نہیں کیا گیا ہوا۔ زینت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ما تزینت
بہل مرآ، عورت جس چیز سے اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی ہے اس میں بال شامل نہیں ہیں۔ بال جو ہیں وہ شرمگاہوں میں نہیں آتے ہیں، اس لیے وہ سطر کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا پا رہی ہوں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ جیسے کہ باپ، بھائی، تایا، ماما، چاچا، بیٹا، ان سے آپ بالوں کو نہیں چھپائیں گے۔ آپ کسی بھی علماء سے پوچھتے ہیں، آپ کے تو دوست بھی ہیں، کسی بھی مولوی سے، کہ کیا ان سے بالوں کو چھپانا لازمی ہے؟ تو وہ obviously کہیں گے کہ نہیں، ان سے بالوں کو نہیں چھپایا جاتا ہے، ان کے سامنے آپ بال کھول سکتے ہیں۔ تو جب ہم بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے یا باپ کے سامنے بال کھول سکتے ہیں تو وہ سطر کا اطلاق تو اس کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ شرمگاہ آپ ان رشتوں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے۔ جیسے کہ عورت کی جو چھاتی ہے، اس کی کمر ہے، اس کا پیٹ ہے، یہ اس کی شرمگاہ میں آتے ہیں، اس کی ٹانگیں شرمگاہ میں آتے ہیں۔ یہ ہم ان محرم رشتوں کے سامنے، خامند کے علاوہ اور محرم رشتوں کے سامنے نہیں کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر بال ان کے سامنے کھل رہے ہیں تو وہ سطر میں کیسے شامل ہوں گے؟ کیونکہ سطر شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کہا گیا۔ مزید آپ کو اس کی ڈیٹیل سینڈ کر دیے تاکہ آپ کی کوئی کیوری نہ رہے۔ پھر بھی اگر آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں، مگر کائنڈلی اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ تعصب سے پاک کر کے ریلیکس ہو کے مجھ سے سوال کریں۔ جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے نا، جی آپ نے بہت غلط باتیں کی ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اور اس طرح کی کتابوں سے حوالے، آپ 100 حوالے دے دیجئے، میں آپ کو حدیثیں بھی سمجھاؤں گی، آیات بھی سمجھاؤں گی، ان کتابوں کے حوالے سے بھی سمجھاؤں گی، مگر میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سیکھنے کی کوشش کیجئے اگر آپ کو حق بات جاننی ہے۔ میرے دلائل میں آپ کو تمام تر دوں گی، مگر آپ اس کی تحقیق کر کے پھر کوئی رائے قائم کیجئے۔ تو سطر میں بال شامل نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے۔ اس کی اب آپ اپنی تحقیق کی، جو کہہ رہے ہیں کہ شامل ہیں تو ان کو بولیے کہ بھئی اپنی دلیل پیش کریں کہ کیسے شامل ہیں۔ اگر سطر میں بال شامل ہیں تو پھر وہ والا فتویٰ اٹھائیں گے، یہ جو بات کرتے ہیں کہ بھئی باپ بھی بال دیکھ سکتا ہے، بیٹا بھی بال دیکھ سکتا ہے، بھائی بھی بال دیکھ سکتا ہے۔ نہیں، وہ پھر اس چیز کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہوگی، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ شرمگاہ نہیں ہے، اور پھر ان کو بالوں کو شرمگاہ ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں بال زینت ہے اس لیے چھپائے جائیں گے، تو یہ وہ نہیں بتائیں گے، یہ قرآن کی آیت بتائے گی کہ بال زینت ہیں یا نہیں ہیں، اور قرآن کی آیت بتائے گی، اور قرآن کیونکہ وہ بھی ایک پورا ہمارے پاس جو ہے وہ عربی کا ماخذ تو وہی ہے نا، اور عربی لغت بتائے گی کہ زینت کیا چیز ہے۔ آپ کوئی بھی عربی لغت اٹھائیں، زمخشری جو ہیں وہ ائمہ لغت میں سب سے بڑے جو ہیں، ان کی آپ پڑھ لیجئے، یا کہیں پر بھی گوگل پہ آپ سرچ کر لیجئے کہ زینت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے عورت اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہے۔ تو بالوں سے بناتی سنوارتی تو نہیں ہے، ہاں بالوں کے اوپر زیبائی شرائش جب کرے گی، کوئی پنز لگائی ہیں، کوئی پھول لگائے ہوئے ہیں، کوئی تاج پہنا ہوا ہے، کوئی جولری پہنی ہوئی ہے، کوئی ایسے کانٹوں میں سہارے پہن کے پیچھے اس کو پن اپ کیا ہوا ہے، کوئی گت کے اوپر اس نے کوئی چٹیا کے اوپر کوئی جولری پہنی ہوئی ہے، تو پھر وہ اپنے سر کو ڈھانپے گی، کیونکہ اس نے پھر اس کے اوپر کیا کی ہوئی ہے؟ زینت کی ہوئی ہے، اور اس زینت کو چھپانے کا حکم ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا اپنی سر کی اوڑھنیوں کو سینوں پہ ڈال لو، یعنی آپ کی چھاتی جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی زیور ہے، آپ کی شرمگاہ جو ہے اس کے پاس جو زیور ہے یا آپ کے سر کے اوپر، تو وہ اس سے کور ہو جائے، اس میں چہرہ بھی شامل نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے سورہ نور کا۔ آپ اس کو غور کیجئے، غور سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ نے تفصیل بیان کرنے میں، کیونکہ زینتوں کو جب چھپانے کا حکم آیا پھر پازیب کا ذکر ہوا، کیونکہ وہ چھپی ہوئی زینت ہے، تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، پاؤں مار کے نہ چلے، یعنی کہ وہ مطلب اتنا زیادہ پرومیننٹ کر کے نہ چلے کہ چھپی ہوئی زینت بھی ظاہر نہ ہو، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں تک پازیب تک اللہ نے ڈسکس کر دی۔ کون سی زینتیں؟ اب گلے کے حوالے سے، جب چہرے کے حوالے سے علامہ زہرا منہا میں بات کلیئر ہو گئی کہ جو چہرہ ہے وہ جو ہے اس کی زینت جو ہے وہ علامہ زہرا منہا کے تحت چھپانی لازمی نہیں ہے، تو پھر اب سوال اٹھا کہ اب گردن جو ہے وہ کیا چہرے میں شامل ہوگی؟ پھر اللہ نے کہا نہیں، آگے آپ پڑھیں، انہوں نے کہا کہ جو آپ کے زیورات ہے سینے کے اوپر، اور سینہ جو ہے وہ شرمگاہ ہے چونکہ عورت کی، تو آپ اپنی اوڑھنیوں کو اس کے اوپر لے کے رکھو گی۔ یہ ہے صحیح مفہوم سورہ نور میں جو بیان ہوا ہے، جو آیت کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے باہر کوئی بھی مولوی اگر اس آیت میں گھسے گا نا
تو وہ خود بخود قرآن کی آیت اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دے گی۔ اب سیکنڈ بات، سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زینت نہ کی ہوئی ہو، سوال اٹھ گیا نا، اب جب زینت نہیں کی ہوئی ہے تو وہ مقصد فوت ہو گیا اور حکم ختم ہو گیا۔ اس کی مثال میں نے آج لائیو سٹریم میں بھی دی ہے، اپنے جو میں نے آپ کو بیانات سینڈ کیے ہیں اس میں بھی دی، کہ جو وضع حمل ہے، جب بیبی ٹیوب جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے تو عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے نا۔ کبھی کسی مفتی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ وضع حمل اس کا وہ بیبی ٹیوب کلیئر ہو جائے اور نہیں وہ پھر بھی 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت کاٹے گی، نہیں، اس کی عدت اسی دن ختم ہو جاتی ہے جب وضع حمل جو ہے وہ ہو جائے، اس کا بیبی ٹیوب کلیئر ہو جائے، وہاں پہ اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مقصد فوت ہو گیا، وہ مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا جس کے تحت یہ حکم دیا گیا تھا عدت کا۔ 4 مہینے یا طلاق شدہ ہے تو اس کی جو ہے طلاق یافتہ کی 3 ماہ ہے۔ اسی سے ہم استدلال لے رہے ہیں کہ جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ذبائش آرائش آپ نے کی ہوئی ہے، تو ذبائش آرائش کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چنی اوڑھنی ہے، دوپٹہ اوڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو سر سے آپ لے کر آپ مطلب وہ آپ بکل، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بکل مار لو، آپ اس کو نفیس طریقے سے سر پہ کے اوپر رکھ کے ایک مہذب انداز میں جیسے خواتین اکثر رکھتی ہیں ویسے رکھ لیں، آپ پراپر کور کر لیں، جس طرح آپ کا دل کرتا ہے وہ مقصد کسی بھی طرح پورا کر سکتے ہیں۔ وہ دوپٹے سے ہو جائے، وہ سکارف سے ہو جائے، وہ بڑی سی چادر سے ہو جائے، وہ کپڑے سے ہو جائے، گلے میں مثال کے طور پہ چین پہنی ہوئی ہے، سر کے اوپر کوئی سجاوٹ نہیں کی ہوئی ہے، اور اگر ہائی نیک پہنی ہوئی ہے، بٹن بند کیے ہوئے تو وہ کپڑا چھپا کر جو ہے وہ چین چھپ گئی ہے، اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ پازیب پہنی ہوئی ہے تو نیچے اگر ٹراؤزر کر لیا ہے یا شلوار پہن لی اور وہ نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ سر کے اوپر اگر ذبائش آرائش کی ہوئی ہے تو وہ پھر چنی لے گی، تو وہ پھر دوپٹہ لے گی، وہ اپنے سر کو کور کرے گی۔ آپ دیکھیے کہ جب غلط تعبیر بتائی جاتی ہے تو آج کی ہماری خواتین جو دلہنیں بنتی ہیں انہوں نے پورا نقاب کیا ہوگا اور سینے کے اوپر ہار لٹکائے ہوئے ہوں گے، حالانکہ اللہ نے کیا کہا کہ جو سینے پہ زیورات پہنے ہوں گے آپ ان کو چھپائیں گی، مگر وہ تھونپ کے اپنے سینے کے اوپر پورے ہار پہنے ہوتے ہیں اور پورا منہ انہوں نے کور کیا ہوتا ہے، نیٹ کے بازو پہنے ہوتے ہیں، پورا انہوں نے حجاب کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے شرعی پردہ کیا ہوا ہے، کیونکہ انہیں پردہ غلط بتایا گیا ہوا ہے، ان کو پردہ ایک کپڑے کا نام بتایا گیا ہوا ہے، حالانکہ پردہ وہ مینرز ہیں جو سورہ نور میں بیان ہو رہے ہیں کہ حفظ فروج میں آپ کا سطر جو ہے وہ باریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ جو ہے وہ خواتین، میں اگلے دن وہ دیکھ رہی تھی دلہن کو پوری اس نے نقاب اس نے کیا ہوا ہے، حجاب پورا کور کیا ہوا ہے، اس نے جو وہ گلا ڈھانپا ہوا ہے، مگر جو اس کے سینے کے اوپر اس کی چسٹ پہ جو اس کے ہار گرے ہوئے ہیں وہ جویلری بھی اس نے پہنی ہوئی ہے، اس نے پورا جھومر جو ہے وہ ماتھے پہ لگایا ہوا ہے، پیچھے اسکارف کے اوپر پوری پٹی اس نے چڑھائی ہوئی ہے جو جویلری کی ہوتی ہے، تاج اس نے اوپر ٹمکایا ہوا ہے، نیٹ کے بازو پہنے ہوئے ہیں، پوری اس نے جو ہے وہ بازوؤں تک اس کے جو ہے وہ مہندی اور اس کی پوری چوڑیاں وغیرہ اور سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کون سا حجاب ہے؟ وہ اپنی طرف سے شرعی حجاب کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں، اور اللہ ہدایت دے ہمارے مولویوں کو۔ اور آج کے تکلیف ہوتی ہے کہ دور جدید کے جو انجینئر صاحب جیسے بھی عالم دین جو ہیں وہ بس لگی لگائی کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، اور جو ان کو سمجھ میں آیا، جو مودودی صاحب نے بول دیا، جو اسرار صاحب نے بول دیا، اسی کو آگے وہ لے کر چل رہے ہیں۔ وہ قرآن کو تدبر سے اس کے اندر اتر کے نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکم دیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو اتنا لمبا وائس نوٹ کیا ہے، اس کو غور سے سنیے، سمجھیے، کیونکہ یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ میرا آپ کا، یہ تیری میری یہاں پر نہیں ہے، ہم نے کسی کو نیچا نہیں دکھانا، ہم نے یہاں پر حق بات کو سمجھنا ہے۔ میں حرف آخر نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر میری غلطی کو آپ واضح کیجئے، اور اگر آپ کو غلطی لگ سکتی ہے تو میری بات کی آپ جا کر تحقیق کیجئے جو میں بات بول رہی ہوں۔ لوگ اکثر تکبر میں جھٹلا دیں، اور نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی چیز ہے، کیونکہ انہوں نے سنی سنائی بات ہوتی ہے نا، وہی انہوں نے سنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اس کے خلاف کوئی دوسری رائے سننا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی آرا، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی آپ کے سامنے موقف آئے تو یہ آپ کا بینگ اے مسلم
قرآن میں جو آپ کو حکم اللہ دے رہا ہے، بینگ اے مسلم آپ کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے بغیر کسی کی بات پہ کان مت دھرو، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس چیز کی مکمل تحقیق کریں اور قرآن و سنت سے کریں۔ خدارا ایسی اوٹ پٹانگ کتابیں جس میں اپنی مرضی کی چیزیں تحریریں لکھی ہوئی ہوں، اپنی مرضی کی لوگوں کی رائے لکھی ہوئی ہوں، ان کو قرآن کے اوپر حجت مت بنائیں۔ قرآن کو حجت بنائیں، سنت کو حجت بنائیں، پھر احادیث کو بھی قرآن پہ پیش کریں اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث آ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مور دین انف ہے میری طرف سے دلائل جو میں دے چکی ہوئی ہوں، آپ ان کو سنیے اور ان کے اوپر تحقیق کیجیے۔